بدقسمتی سے یہ مختلف دن منانے کا جو رواج پیدا ہوا اور پوری قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. اصل ہم آدھا دین تو میڈیا سے لے رہے ہیں نا. جو میڈیا کہتا ہے رات کو صبح لوگ وہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جو کلچر وہ متعارف کرا رہا ہے وہی ہم اپنا علاقائی کلچر قرار دے دیتے ہیں. تو اب یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بے حیائی کے فروغ کا منصوبہ ہے، عالمی منصوبہ، تو پاکستان کے اندر کہتے ہیں پھول نہیں ملتے اس دن. اللہ اکبر. تو کوئی کسی لڑکی کو پھول دے رہا ہے تو وہ سوچے اگر یہ پھول کوئی اس کی بہن کو دے تو پھر اس کا مزاج کیا ہوگا. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لاتا ہوں لیکن مجھے زنا کی عادت ہے اور میں جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ ایسا ماجرا ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا پھر کوئی بھی پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ اگر تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری ہمشیرہ کے ساتھ یہ معاملہ؟ اس نے کہا یہ تو میں کبھی پسند نہیں کرتا. تو کہا پھر کوئی بھی اپنی ہمشیرہ کے ساتھ ایسا ماجرا پسند نہیں کرتا. پھر حضور نے بیٹی کے بارے میں کہا، بیوی کے بارے میں کہا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. تو انسان جب جذبات سے مغلوب ہوتا ہے اور سوچتا ہے، بالخصوص نوجوان کہتا ہے کہ یہ خام خواہ ممبر و محراب کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں، زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، یہ ہمیں کیوں جو ہے وہ ان مشقتوں میں ڈال رہا ہے. تو حضور نے کتنی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو سمجھایا. تو ادھر سوچنا چاہیے کہ یہ ماجرا ادھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب حیا باختہ معاشرہ ہو جائے تو پھر وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. اذا فات الحیا فاصنع ما شئت. جب حیا نہ رہے تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں. تو ایسے بھی معاشرے ترتیب پا گئے دنیا کے اندر. تو ہمارا معاشرہ حیا کا معاشرہ ہے. اسلام کا اگر مجھے آپ دوسرا نام پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے. تو اسلام، ہر دین کی ایک شناخت ہوتی ہے، ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے. اسلام کی پہچان حیا ہے، اور حیا ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. حضور مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے اور ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا. تو حضور نے فرمایا داہو فإن الحیا من الایمان. حضور فرمایا چھوڑ دے اس کو، واعظ کرنے کی ضرورت نہیں، حیا تو ویسے ہی ایمان سے ہے. جب ایمان ہوگا تو حیا خود بخود ہوگا، اور جب حیا نہیں ہے، حیا چھن گیا تو سمجھو کہ ایمان کی کمزوری آ گئی. تو لازمہ ایمان ہے حیا. جب ایمان ہوگا تو اس کا نتیجہ حیا کی صورت میں ضرور برآمد ہوگا. تو اپنے ایمان کو پرکھنا ہو کہ میرے اندر ایمان کا لیول کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ میرے اندر حیا کیا ہے. تو حیا ہی دین ہے، اور اسلام کا دوسرا نام حیا ہے، اسلام کی شناخت حیا ہے. تو اس لیے اس طرح کی جو خرافات ہیں اس سے ہمیں بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف عملی جہاد اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اپنے رویے سے اور اپنے انداز سے. بلکہ آپ کسی کو پھول ویسے بھی دینا چاہتے ہیں تو اس دن ویسے گریز کرے. علماء نے کہا کہ یوم نیروز اور یوم مہرجان کے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا منع ہے. حالانکہ روزہ تو کسی دن بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ پارسیوں کی عید کے دن ہے، تو کہیں مشابہت نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی عید کی تعظیم کے لیے جو ہے یہ روزہ رکھا گیا ہے، تو اس دن نہ رکھو. تو اس طرح ہولی، بیساکھی، ان دنوں کے اندر وہ کوئی لوگ خاص طور پہ جو ہے وہ جلیبیاں وغیرہ لیتے ہیں، ہمارے ہاں پنجاب میں کلچر ہے، تو علماء اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس نے گریز کر لیں، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ وہ بیساکھی کی جلیبیاں ہیں. تو اگر آپ کسی کو ویسے بھی محبت سے پھول دینا چاہتے ہیں، پھول دینا منع نہیں ہے، لیکن اس دن کم از کم گریز ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہ ہو. تو ہمیں اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے، اپنی جدوجہد سے جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ ان خرافات کا مقابلہ کرنا چاہیے. اسلام حیا کا دین ہے. ہم اپنی نسلوں کو بچپن سے حیا سکھائیں اور ان کی گٹی کے اندر یہ بات رکھیں، اور یہی جو ہے وہ کسی قوم کے مہذب ہونے کی دلیل ہے. کپڑے اتار کے پھینک دینا اگر مہذب ہوتا تو جاہلیت کے زمانے میں تو کپڑے اتار کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے. پھر دنیا ترقی تو پھر اس وقت کی ہوئی تھی نا، اب تو تھوڑے بہت کپڑے لوگ پھر بھی پہنتے ہیں، تو اس وقت تو یہ بھی اتار دیتے تھے. لیکن تہذیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس دیا ہے، اور لباس کی 3 ضرورتیں ہیں: سردی گرمی سے بچانا، دوسری بات انسان کے پردے کی حفاظت کرنا، اور تیسری بات انسان کو زینت دینا.
یہ تینوں مقاصد اگر لباس کے ہیں تو وہ لباس حقیقی لباس ہے، اور حقیقی لباس تقوی کا لباس ہے۔ جو انسان کی خدمت کے لیے، ضرورت کے لیے، نوکری کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں، یہ ان کو خدا سمجھ بیٹھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ اس نے مچھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، سانپوں، بچھوؤں کو، مینڈکوں کو اپنا خدا مانا۔ درختوں کو، پیپل اور برگد کے اشجار کو اس نے اپنا خدا مانا۔ پتھروں کے تراشیدہ اصنام کو اپنا خدا مانا اور پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ یہ تو حضور آئے اور انہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، تجھے گوشت اور دودھ فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، یہ تجھے تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے ایندھن فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے سایہ دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تیرے ذوق نظارہ کے قرار کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے معبود نہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے، وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت آ کے قدموں میں سلامی دیتا ہے۔ پتھروں کو کہہ رہا ہے، پتھر کلمہ محمد عربی کے پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں جو بعثت سے قبل حضور پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ درخت سلامیاں دیتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے ہمراہ تھا، راستے میں حضور استراحت فرمانے لگے تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے، اس نے ہلنا شروع کر دیا، پھر وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اور جھومنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ تعجب خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی اور نہیں ہے جس سے میں آنکھیں ملاؤں اور اس پر تعجب کا اظہار کروں، اور حضور استراحت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس مڑا اور جہاں سے وہ اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں سلام عرض کرنے کے بعد پہلی بات یہی کی، حضور وہ جو سامنے درخت صحرا میں تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، کھڑا رہا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ آقا کریم نے نہیں کہا کہ میاں میں تو سویا تھا، تفصیل بتاؤ۔ فرمایا، ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، یہ درخت ہے جس نے رب سے اذن طلب کیا تھا، محبوب تیرا، یا اللہ تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں۔ فآذن لہا، تو اس کو اجازت دے دی گئی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ درخت سلامیاں پیش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بدو آ گیا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان تب لاؤں گا اگر یہ کھجور کے پکے ہوئے خوشے آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ تو فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا انکار کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ آقا نے اشارہ کیا، وہ ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے، حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ اب ان ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو اسی دیہاتی کی گود میں ڈال دیتے، اس کے جھولی میں ڈال دیتے، وہ جا کے خاندان میں بانٹتا اس خوشی میں کہ مجھے ایمان کا نور نصیب ہوا ہے، یا صحابہ کو بانٹ دیتے، ساری زندگی فخر کرتے کہ معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں کھائی تھی۔ لیکن حضور نے ان کھجوروں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جاؤ۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ چاند کو توڑا نہیں، چاند کو جوڑا بھی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا چاند کو توڑ کے جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے۔ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہے، اور پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھوم رہا ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میرا بھی، تو کدھر گھوم رہا ہے؟ یہ پوری کائنات کا چرخ تو تیرے لیے ہے۔ اب انسان کو سمجھ آئی کہ میں کون ہوں۔ اب اس کا فہم، اس کا جو ہے وہ اس کی عقل و خرد، دانش و بینش کو نور نصیب ہوا۔ اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب وہ بولتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اب وہ بولتا کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کو پوچھتا تھا۔
یہ وہی انسان ہے جو درختوں کو معبود مانتا تھا، مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا تھا۔ اب وہی بول رہا ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چا کے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ ناکامی کے تاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب یہ خلیفۃ الارض، زمین کے اوپر اللہ کا نائب ہے، اور یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ پیشانی فرشتوں کی بھی حضرت انسان کے آگے خم ہوتی ہے، اس کو اپنے مقام سے آگہی ہوتی ہے۔ اب یہ بولتا ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اس کو اب پتا چلا، آنکھیں کھلی، خود سے ملاقات ہوئی تو حضور کی دہلیز پہ آ کے ہوئی، اور اگر یہ دہلیز نہ ملتی تو آج بھی اندھیرے میں ہوتے، آج بھی ظلمت کا مارا ہوا انسان کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہوتا، اور جنہیں ان کا در نہیں ملا وہ آج بھی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا کے علم و تہذیب اور دنیا کے اوپر جو ترقیاں ہیں ان کا علم نہیں ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا میں بسنے والا ہے، دیکھو کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، علم کا کتنا بڑا حوالہ ہے، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اتنی بھاری اور بھرکم ڈگری اسے نہیں بتاتی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اور دوسری طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اور گائے کے پیشاب کو تبرکن چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس پیشاب سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں تقدر پیدا نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو متبرک سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب میں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا ہوں، اور میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو دیکھا کہ جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو پانی اس نے کچھ زیادہ کھول رکھا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے، تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے، حضرت میں سکول جا رہا تھا، راستے میں گلی میں ایک جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ گر گئے۔ وہ کوئی درس نظامی کا عالم نہیں تھا کہ جس نے نجاست خفیف و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں، وہ 7-8 سال کا بچہ، دوسرے یا تیسرے سال کا طالب علم، اور وہ پائنچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، پیشاب کے غیر مری چھینٹوں سے بھی اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور یہ اس 7 سال کے بچے کو ان غیر مری چھینٹوں سے بھی گھن آ رہی ہے، تو اندر سے جواب آیا، وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ ماں نے گھٹی میں پیاری حضور کا رکھا تھا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا۔ اگر زندگی کا جمال، زندگی کا حسن، زندگی کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی۔ یہاں سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر دیکھیے۔ ویسے آج کل تو ہمارا جو نعتی ادب ہے وہ پمال کر دیا ہے، یہ جو اس وقت نئے شاعر آئے ہیں، بٹن ٹھاں کر دیتے، بٹن تاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، بازاری لفظ نعت میں مندرج کیے جا رہے ہیں، لیکن ذرا شعر کا حسن دیکھیے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں۔ زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن زمانے کو ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ۔
اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو رسوائیاں مقدر ہوتی، اور آج بھی انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ ذرا تصور تو کریں کہاں ہوتا، جو باپ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا ہے، اور معاشرہ اس کو اس پہ داد دیتا ہے کہ تو نے اپنی پگڑی کا کلس نیچا ہونے سے بچا لیا ہے۔ ظلم آج بھی ہوتے ہیں، جبر آج بھی ہوتا ہے، لیکن مجرم منہ چھپاتا ہے۔ لیکن کیسا بڑا جرم تھا، اور سینہ تان کے باپ اس پہ فخر و مباحات کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی، اور وہ ظالمانہ سماج اس پر بھی اسے داد دیتا تھا۔ پھر ایک آواز گونجی، اللہ اکبر، کوہ و صحرا میں دنیا کے کونے کونے تک آواز پہنچی۔ آپ کو علماء تو علماء ہیں، آپ کو بھی عربی متن کے ساتھ بہت ساروں کو یاد ہوگی، لیکن اس کو صرف جو ہے وہ آپ محبت کے تناظر کے اندر ہی سنتے ہیں۔ ذرا ظالمانہ سماج کے خلاف جو کلمہ جہاد ہے اس تناظر میں دیکھیں، جب بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی باپ اس پہ فخر کرتا تھا، آواز آتی ہے لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس ظالمانہ سماج کے خلاف یہ بلند آواز اٹھتی ہے، اور دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں جو ہے وہ زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ حضور کے پاس جب سیدہ زہرا پاک ملنے آتی ہیں حضور مسند پہ بیٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تکریم دیتے ہیں، دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں کس عزت کے لائق ہوتی ہیں، کس وقار کے، بلکہ فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں خدا کی رضا کے لیے ان کا نکاح کرے، پروان چڑھائے اور نکاح کر دے، جنت میں وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ تو ایک صاحب پوچھنے لگے حضرت اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں ایک ہوں تو فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔ ذرا اس کے پیچھے دیکھیے، اس کی دو بیٹیاں نہیں ہوں گی، ایک ہوگی۔ تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں اور کہاں باپ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی۔ میں نے گجرانوالا کپڑا مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو اپنی کمر کے اوپر بورا لاد کے جاتے ہوئے دیکھا، تو میری شناسائی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے اب چھوڑتے نہیں کام؟ تو مجھے اس کا لہجہ کبھی بھی نہیں بھولا۔ اس نے ایسے انگل شہادت والی کھڑی کی، کہا حضرت میری ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ بڑھاپے کے اندر مزدوری کر رہا ہے۔ پردیس میں جا کے لوگ پتھر کوٹتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ تو زندہ درگور کرتے تھے۔ ان کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے۔ اور میاں تم اس بحث میں لگے ہو میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، ساری زندگی بھی بال تو حق کے شکر پھر بھی ادا نہیں۔ آج یہ وہ ایک زمانے میں مال روڈ پہ خواتین نے وہ کتبے اٹھا کے جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کی تھی، اور پھر اب تو ایک لہر چل پڑی۔ تو ان زمانے میں ہم درد حال کے اندر ہم ایک ماہانہ نشست کرتے تھے، تو میں نے کہا تم بھول گئی ہو، تم آج اسلام کے خلاف بغاوت پہ اتر آئی ہو اور پردے کو بوجھ سمجھتی ہو، تم بھول گئی ہو، تمہارا تو وجود گوارا نہیں تھا لوگوں کو۔ عورت تو گالی تھی، کس لوگوں نے کہا کہ از قبیلے جن سے انسان سے نہیں ہے، ہم شکل ضرور ہے انسان کی، لیکن انسان کے بچوں کو جنم بھی دیتی ہے، پروان بھی چڑھاتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے، مگر انسان نہیں ہے۔ لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عورت کو وہ مقام دیا اور بیٹی کو اس مرتبے پہ رکھا۔ یارو عورت کو بدی کا سر چشمہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ خدا کے قرب کے راستے میں رکاوٹ عورت ہے، عورت کی موجودگی میں خدا کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، اور میرے حضور نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی، تم رکاوٹ بناتے ہو۔ یہاں عورت کو تو عزت ہی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، میلاد والے رسول نے دی ہے۔ خواتین کا تو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو درود کی لوریاں دیں اور اپنے گھروں کے اندر صرف میلاد کے مہینے میں نہیں ہر روز میلاد کریں، اور ان کو بتائیں کہ یہ ساری عزتیں جو زمانے کو ملی ہیں یہ رسول اللہ کے صدقے سے نصیب ہوئی۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ میں زنزبار میں گیا تو وہاں وہ جگہیں آج بھی موجود ہیں جہاں پوری دنیا سے غلام لا کے تو اس جزیرے میں باندھ دیے جاتے تھے، پھر جہازوں میں بھر بھر کے وہاں منڈی لگتی تھی اور لوگ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر غلاموں کو سپلائی کیا جاتا تھا۔ تو آج وہاں غلام نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے آج بھی ان جگہوں کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں غلاموں کو یوں بیچا جاتا تھا۔ کبھی آپ منڈی مویشیاں میں گئے ہیں، عید کے موقع پہ تو قربانی کا جانور لینے کے لیے ضرور جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح جانوروں کی کمر ٹٹول کے دیکھی جاتی ہے کہ اس کے وزن کا اندازہ کریں۔
اس کا منہ کھول کے دیکھا جاتا ہے، دانت دیکھیں اور اندازہ کریں کہ عمر کیا ہے۔ یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے سر پہ کمر پہ بوجھ ڈال کے چلایا جاتا ہے، دیکھیں کہ اندازہ کریں کہ یہ کتنے زور والا ہے، پھر اس کی گولی دی جاتی۔ دنیا کی منڈیوں میں انسانیت کی یوں تذلیل ہوئی۔ بکتے تھے غلام، پردہ فروشی ایک بہت بڑا کاروبار تھا، اور پھر کتنا دردناک منظر تھا کہ باپ اور بیٹا یا دوست حقیقی بھائی ایک اس چبوترے پہ کھڑا اور ایک اس چبوترے پہ کھڑا بولی کے لیے لائے گئے، اور لوگ بولیاں دے رہے ہیں، اور پھر خرید کے ایک علاقے کے آدمی نے دوسرے ملک کے آدمی نے خرید لیا، اور پھر وہ آخری ملاقات کرتے ہیں۔ ماں اور بیٹی کنیزیں بن کے بکنے پہ آئی ہیں، اور وہ ان چبوتروں پہ کھڑی ہیں، تو ماں کو کوئی اور خرید لیتا ہے، بیٹی کو کوئی اور خرید لیتا ہے، پھر مختلف علاقوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یار اپنی مرضی سے جانچ پرکھ کے رشتہ کیا جاتا ہے، اور ہر پہلو سے، ہر تناظر سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کے لائق بھی ہے کہ نہیں، اور پھر بیٹی کو جب رخصت کیا جاتا ہے، اگلے دن وہاں جانا ہوتا ہے ولیمے پہ، اگلے دن بیٹی نے گھر آنا ہوتا ہے، جب چاہے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن جب بیٹی کو رخصت کرتی ہے ماں اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ ساتھ والے محلے میں جا رہی ہوتی ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ اس پھٹے پہ ماں بک رہی ہے اور اس پھٹے پہ بیٹی بک رہی ہے، اور پھر دو مختلف ملکوں کے آقا ان کو خرید کے لے جا رہے ہیں، دوبارہ شاید کبھی ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ تو جب وہ آپس میں جدا ہوتے ہوں گے تو کیا درد پھوٹتا ہوگا، اور ان آنسوؤں میں کتنی آگ ہوتی ہوگی۔ یہ دنیا کی منڈیوں میں سرے بازار ہوتا تھا، روز ہوتا تھا، اور یہ روز انسانی درد کی کہانیاں رقم ہوتی تھیں۔ یہ میرے حضور آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ سویبہ نے جا کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ تو اس پر اس کو کیا فائدہ ہوا علماء سے آپ سنتے ہیں، لیکن میں جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے صحن کائنات پہ قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا تھا غلام اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو یہ آپ کی عادت اور آپ کا مزاج سمجھ میں آیا تو انہوں نے زیادہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی، تو آپ نے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا عمر آپ بھولے ہیں، یہ دل سے نہیں پڑھتے، یہ آپ کو دکھلانے کے لیے اور آزادی کے لیے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ! صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے ہیں۔ اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا۔ 30,000 غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، پھر باقی اصحاب نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا کائنات نے، باقی اصحاب پیغمبر کی زندگیاں دیکھیے۔ اور آج اگر دنیا کے اوپر غلامی موجود نہیں رہی ہے تو یہ کس کے دیے ہوئے نظام کا صدقہ اور صلہ ہے؟ غلاموں کو عملی طور پہ غلامی اب ختم ہو گئی، اور جب تک غلام موجود رہے ان کے لیے آداب بتائے لوگوں کو، جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پہناؤ۔ اللہ اکبر! وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھے اور آقا اس کو بھی کوڑے مارے کہ تم نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر چھوا کیا ہے، کیوں چھوا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب دھوپ میں خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھ دیا۔ تو آقا کہتا ہے نہیں، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو اپنی اوقات بھول گیا ہے، تجھے یاد ہی نہیں کہ میں غلام ہوں، اس پہ کوڑے مارتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے، وہ آقا کا جوتا اذن کے بغیر نہ چھو سکے۔ سنو، ایک بار نہیں 100 بار میلاد مناؤ، حضور کے ذکر میں دیوانگی کا اظہار کرو۔ جب غلام آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال سے پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا۔ کیا اس سے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش تک نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ یہ عظمتیں کہ جو جوتا بھی نہ چھو سکے اس کو کونین کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ وہاں سنی ہے۔
پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ انسانیت کا قافلہ بھٹک اور بہک کر جس منزل پہ گرا تھا اور جس اتھا گہرائی میں گرا تھا، اسے اگر نکالا ہے وہاں سے تو آمنہ کے لال نے، میلاد والے رسول نے نکالا ہے۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن، درخشاں ہے زمیں، تیری ہستی روشنی کا ایک حسی مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا اودی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ کائنات کو جتنا بھی حسن ملا ہے، بلکہ میں ایک اور بات کروں آپ کی اگر توجہ ہو، دنیا کے اوپر جہاں بھی تہذیب موجود ہے، چاہے وہ کفر کا معاشرہ ہی کیوں نہ ہو، جہاں تہذیب، جہاں خیر کی کوئی قدر موجود ہے، وہ صدقہ ہے میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کو خیر دیا ہی حضور نے ہے، اسی چوکھٹ سے نور، روشنیاں اور اجالے بٹے ہیں، اس لیے میلاد حضور کی چوکھٹ سے خیرات مانگنا ہے، اور ہم جھولی پھیلا کے عرض گزار ہوتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صاحبان محبت، میں آپ سے عرض گزار ہوں گا کہ صرف ایک دن یا ایک رات یا جھنڈیاں لگا دینے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ عقیدتوں کے یہ مظہر ہیں، الفتوں کے یہ رنگ ہیں، اور حضور کے ساتھ پیار کا یہ آہنگ ہے، اور یہ اہل اللہ اور جو ہے وہ حضور کے محبین کا یہ طریقہ شروع سے رہا ہے، وہ عقیدتوں کے رنگ کو اپناتے رہے ہیں، لیکن کہیں آپ اس پہ نہ رک جائیں، اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانے کا عہد کریں۔ وہ آقا جنہوں نے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانیاں رکھ کے ہمارے لیے دعائیں مانگی، صرف ایک دن کے پرجوش نعرے یا پرجوش خطاب حق ادا نہیں کرتا، ہمیں ساری زندگی آقا کریم کے نام لگانا پڑے گی۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرماتے تھے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہونا چاہیے کہ لوگ دور سے دیکھیں تو کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ آئیے یہ 1500 سالہ حضور کا جشن میلاد ہے، ہم عزم کریں کہ حضور جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام کر دیں۔ بلکہ مجھے بڑی دیر کے بعد نازش قادری مرحوم کا شعر یاد آیا کہ کیا انہوں نے محبت کے جو ہے وہ انداز کو بیان کیا ہے، مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ تو ان کا طرز زندگی، ان کا بتایا ہوا طریقہ، اس کے مطابق دور سے دکھائی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ بشر الکیف فی لقاء الحبیب امام سیوطی کی ہے، تو اس میں وہ ایک واقعہ لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی اور سر انور میں کل 18 سے 22 تک سفید بال تھے۔ کسی کی سیرت بھی ایسی محفوظ نہیں اور کسی کی کا جو ہے وہ شمائل اور کسی کی صورت بھی ایسی بیان نہیں فرمائی گئی جیسے آمنہ کے لال کی سیرت اور صورت بیان فرمائی۔ حضور سرخ مہندی سے ان بالوں کو وسمہ کیا کرتے تھے، اور ایک حضور کا عاشق تھا، اس کی داڑھی میں کچھ بال آئے تو اس نے بھی ان کو سرخ مہندی سے وسمہ کرنا شروع کیا۔ خیر انتقال ہو گیا تو نکیرین آئے، تو ایک نے پوچھا من ربو کا، تو دوسرے نے بازو سے پکڑ کے کہا اس سے پوچھتا ہے، اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ تو میں اور آپ، ہمارا نقشہ، ہماری وضاحت، طرز زندگی، انداز زیست یہ بتائے ہم حضور کے غلام، کسی کو پوچھنا نہ پڑے۔ یار کسی سکھ کے بارے میں کبھی پوچھنا پڑا ہے کہ یہ سکھ ہے؟ اس نے اپنے گرو کو ایسا مانا ہے۔ حضرت کرما والے فرمایا کرتے تھے یار ذرا سکھوں سے ہی جو ہے وہ نصیحت حاصل کر لو، انہوں نے کس طرح اپنے گرو کو مانا ہے، دور سے پہچانا جاتا ہے یہ کس کا چیلا ہے۔ تو حضور کے غلاموں کو بھی حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر، حضور علیہ السلام کے انداز حیات پر ایسے عمل کرنا چاہیے، دور سے پتہ چلے یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، حضور کا عاشق آ رہا ہے۔ تو آئیے اپنی زندگی کو حضور کے نام لگائیں، اور یہی میلاد کا پیغام ہے
اور میلاد کے اندر ہم یہی سیکھتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا طرز زندگی اور ہمارے شمائل، ہمارا نقشہ، ہماری صورت حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے عکس میں ہو۔ میرے حضرت کا ایک شعر ہے، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت سامعین و حاضرین، بالخصوص حضرت صاحب زادہ والا شان زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، عالی مرتبت مہمانان گرامی، آج کی منعقدہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ نورانی تقریب جس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا، اللہ اس کی برکتیں ہم سب کی زندگیوں میں اتار دے۔ میرے سے قبل حضرت نے آپ سے مخاطبت فرمائی اور میں بھی تھوڑے وقت کے لیے آپ سے ہم کلام ہونے والا ہوں۔ حضور کا ذکر ہمارے لیے قلبی روحانی تسکین کا سامان ہے، اور ویسے تو پورا سال حضور کے ذکر کا چراغاں رہتا ہے، لیکن جو ہی حضور کے میلاد کا موسم آتا ہے تو دلوں کی کھیتیاں سرسبز ہو جاتی ہیں، ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب رنگ اور آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے ہمارے سینے روشن فرمائے، حضور کے ذکر کی تاثیرات عطا کرے، باطن اجلے کر دے، اور ہم سب کو میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے توفیق عمل عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے آپ کو ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ آج تو ہم مجلس برپا کرنے کے بعد عرض گزار ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن اس محفل نور میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، عملاً چراغاں ہوا، مجلس برپا تھی، حضور حجرہ انور میں تھے، وہاں سے اٹھے اور خرامہ خرامہ اس مجلس میں تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جس طرح کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ مصروف ترین وقت ہوتا ہے عصر سے مغرب تک کا وقت، اور آپ اس ہجوم کے ساتھ یہاں تشریف فرمائے ہیں تو کیوں بیٹھے ہو؟ تو آپ کا برجستہ جواب ہوگا کیا آقا کریم کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و منّ علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ ہم اس پر شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ حضور آپ ہمیں نصیب ہوئے۔ اب آقا کریم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ حلف دے سکتے ہو، قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم حلف دیتے ہیں۔ باقاعدہ حضور نے ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ اب ان کے چہروں پر استجاب کی سی کیفیت تھی کہ حضور نے ہم سے حلف کیوں لیا ہے، جبکہ عمومی طور پہ ایسی چیزوں پہ حلف نہیں لیا جاتا۔ تو خیر انہوں نے حلف دیا، بطیب خاطر دیا، لیکن ایک سوال تھا اور وہ پیدا ہوا
تو آقا کریم نے ان کے چہروں پہ پھیلی ہوئی حیرت کو دیکھا تو فرمایا میں تم سے ابھی ابھی جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لیا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے حلف سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں مجلس برپا کیے ہوئے بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا محبوب آپ یہاں تشریف فرما ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس عمل پر رب ہو کے ناز فرما رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کی صورت میں اللہ کے انعام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو 15 صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں انعام خداوندی کے پانے پر شکریہ کا حق ہے تو وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک شام کی محفل میلاد کیا ساری زندگی بھی گزار دیں حضور کے نام پر، پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو پائے۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا ایک ایک عضو اور ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے نام کے قصیدے پڑھے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے، ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے یہ بتاؤ جس سے خود بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس سے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں، تبھی تو انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے سے اتنا بے خبر ہے کہ پتھر کی مورتیوں کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر رہا ہے، مٹی کے مادھوؤں کے آگے سجدہ ریز ہے، لکڑی کے اوثان اس کے معبود بنے بیٹھے، اجرام فلکیہ کو، چلتے پانیوں کو، بہتے دریاؤں کو، اور ہواؤں کو اور جلتی آگ کو اس نے اپنا معبود مانا، درختوں کو، مظاہر فطرت کو اس نے اپنا خدا مانا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا، پیپل کے درختوں کو اور برگد کے درختوں کو اس نے اپنا خدا مانا۔ اس نے کہاں کہاں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کیا، اس نے حشرات الارض کو، اس نے چوپایوں کو، اس نے درندوں کو، اس نے شیروں اور ہاتھیوں کو اپنا خدا مانا، اس نے سانپوں اور بچھوؤں کو اپنا معبود مانا، اس نے گائے کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کیا، اس نے جانوروں کو خدا مانا۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں، کائنات کا چرخ تیرے گرد گھوم رہا ہے، تو مقصود کائنات ہے، نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے، درختوں کو پوچھتا ہے چل میں نہیں تو اسے کہہ دے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، درخت دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور قدموں میں سلامیاں پیش کرتے ہیں، پتھر بول کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اب انسان کو پتہ چلا کہ جن کو میں معبود مان رہا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے، وہ تو انسان کے اشاروں پہ بھاگتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا کا چرخ تو تیرے گرد گھوم رہا ہے اور اے انسان تو کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ اب اس کی آنکھ کھلی، اب اس کو سمجھ آئی، اب اس کی ٹون بدل گئی، لہجہ تبدیل ہو گیا، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ خاموش رہیں بچے، میری طرف متوجہ رہیں، آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔
اب کہتا ہے مجھے انسان رہنے دو، یہ میرے لیے شرف ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج، اسے اب سمجھ میں آیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ اب سمجھ میں آیا۔ یہ نائب الہی ہے، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اس کو اب سمجھ میں آیا۔ اب اسے پتا چلا تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خود ہی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ میں کون ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، انسان کی اپنے آپ سے ملاقات ہوئی تو حضور کے دروازے پہ ہوئی، یہ نہیں، ورنہ یہ خود آشنا نہیں تھا۔ اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریبا میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ یہ راز کہاں سے ملا؟ حضور کی دہلیز سے ملا، اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی دھکے کھا رہا ہوتا انسان، آج بھی در بدر کی ٹھوکریں اس کا مقصود ہوتا۔ نہیں تو آپ اپنی ہمسائیگی کے اندر دیکھ لیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، لیکن وہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی نہ اڑا سکے، اس کی ضرورت کی کیا کفالت کرے گا، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے تبرک سمجھ رہا ہے اور اس کو پی رہا ہے، اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں، اس کو اس گائے کے پیشاب سے اٹھتا ہوا تعفن اور اس کی بدبو سے اس کی طبیعت میں کوئی تکدر پیدا نہیں ہوتا۔ ڈگری دیکھیے اور کام دیکھیے۔ دوسری جانب میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں آپ کی طرح، میں نے اپنے گاؤں میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، تو میں نے اس کو جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے، تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا، حضرت میں سکول جا رہا تھا، راستے میں کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پانچے پہ گر گئے ہیں۔ وہ کوئی درس نظامی کا فاضل نہیں تھا کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں، ایک عام سا بچہ دوسری تیسری کلاس کا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اور اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی، اور یہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اندر سے آواز آئی، وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ، لیکن گٹی میں ماں نے پیار حضور کا دیا تھا، لہٰذا تقدس اس کی روح کے اندر تک اتر آیا ہے، اور اس کو یہ چھینٹے بھی گوارا نہیں ہے۔ زندگی ملے گی تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملے گی، اگر یہ در نہیں ملا تو سوائے نجاست، سوائے غلاظت، سوائے گندگی کے اور کوئی مقصود نہیں ہوگا۔ اگر پاکیزگی چاہتے ہو، اگر عفت چاہتے ہو، اگر پاک دامنی چاہتے ہو، اگر نفاست چاہتے ہو، اگر شعور، نور اور روشنی چاہتے ہو، تو محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں تو انسانیت آج بھی دنیا کے اوپر اس وقت جو انسانی آبادی ہے وہ 8ویں ارب میں داخل ہو گئی ہے، 7 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور 7 ارب 8 ارب آبادی میں کوئی 500 سے زیادہ مذاہب پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو کسی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی جو کسی پہ، کسی مذہب پہ، کسی دھرم پہ الہامی یا غیر الہامی یقین رکھتے ہیں، تو ان کی تعداد 500 سے زیادہ مذاہب کی ہے، جو دنیا کے اوپر اس وقت میسر مذاہب ہیں۔
ان کی تعلیمات صحیح ہیں یا غلط ہیں، میری اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میں اور آپ ذرا تصور کیجئے 8 ارب آبادی میں 500 سے زیادہ مذاہب، اور اللہ نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ ہم نے کوئی ٹوکن دیا ہوا تھا؟ ہم نے اس لیے کوئی محنت کی ہوئی تھی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا گیا؟ یہ محض اس کا کرم ہوا۔ اور ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے اس وقت کہ جب ہم حرف و صوت سے بھی آشنا نہیں تھے، ابھی ماں کی بولی بھی سمجھ نہیں لگے تھے، اور مولانا نے آ کے کان میں عربی میں اذان دی، گویا وہ مبارک دے رہے تھے کہ مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، میری خوش بختی کہ میں تیرا امتی، یہ میرے مقدر ساری زندگی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہے، حق شکر ادا نہ ہو۔ یہ ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق شکر ادا نہ ہو۔ چونکہ ہمیں اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی، 12 نبیوں نے آرزویں کی ہیں، کتب میں آتا ہے حضور کی امت میں ہونے کے لیے 12 پیغمبروں نے آرزویں کی ہیں، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر، نبی منتظر رہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا رہا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئیں اب اسے بھیج بھی دے۔ کوئی کہہ رہا ہے مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، چلو میں نام بھی بتا دیتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ تھے، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہوا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر کا جوڑ نہیں ہے، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد تو پھر میرا استاد ہے، کارکن کہتا ہے میرے لیڈر کا مقابلہ ہے ہی نہیں، امتی بھی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ لیکن جب نبی خود قصیدے کسی کی پڑھ رہا ہو تو حیرت تو ہوگی۔ تو حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا۔ انجیل برنباس کے اندر آج بھی یہ لفظ موجود ہیں، جبکہ یہ محرف کتاب ہے، تحریف راپ آ گئی ہے، انہوں نے بہت ساری اس کتاب سے چیزیں نکال پھینکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس تحریف شدہ کتاب میں انجیل برنباس کے نسخے میں یہ لفظ آج بھی موجود ہیں۔ جب حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت میں ڈوب کر جب سوال کیا، حضرت عیسیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، تمہاری روح سرشار ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے، وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے، اور وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہے۔ کسی نے کہا بری نازم کہ ہستم امتے، تو میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں، بری نازم کہ ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن اللہ نے میرے مقدر ایسے رکھے کہ مجھے آپ کا غلام بنایا۔ تو یہ میرے اور آپ کے بخت۔ اور صاحب ایک تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب آج امت اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ حضور کے ذکر کی مجلس کو برپا کرنا ہے یا نہیں کرنا، ابھی بھی یہ لڑائی ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ ہو رہا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا، اور یہ بھی نہیں کبھی ہوا کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے اور محب کہے کہاں لکھا ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے، اس سے بہتر کوئی اس کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ یہ تو ٹھنڈک ہے دل کی۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرار نہ پہنچے، تسکین نہ پہنچے۔ ہم نے تو اس محبت کو، اس پیار کو، حضور کی اس الفت کو عمل کے لیے مہمیز بنانا ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی حضور کے نام کرنی ہے۔ یہ 2 پہر کا 4 پہر کا
میلاد اور یہ ذکر کی مجلسیں اور پورے مہینے میں ایک دن کا محفل میلاد، یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو پوری زندگی ان کے نام لگانی ہے۔ ہم تو جئیں گے تو حضور کے لیے، ہم تو مریں گے تو حضور کے لیے۔ ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن وضو فرمایا اور صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ پانی کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے اور وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ آقا کریم نے جب محبت کے اس مظہر کو دیکھا تو ارشاد کیا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ حضور نے یہ حکم نہیں دیا تھا ان کو، یہ ان کی اپنی محبت کا تقاضا تھا۔ ہر چیز کے لیے حکم کا انتظار نہیں ہوتا، محبت یار منانے کے ڈھب خود سیکھ لیتی ہے۔ محبوب کو کیسے راضی کرنا ہے، محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اس کا سلیقہ اور اس کا قرینہ کیا ہوگا، محبت خود راہیں تلاش کرتی ہے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براں دی، پہنچی آپ دریا سرکار یارا۔ وہ تھوڑا سا پانی ہو تو اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں کہیں جذب نہ ہو جائے، لیکن جب طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں پانی آئے تو پھر اس کے لیے راستے نہیں بنائے جاتے، وہ اپنی راہیں خود تلاش کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب عشق آتا ہے، محبت آتی ہے تو پھر یار منانے کے ڈھب بھی آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، میں نے تو یہ حکم نہیں دیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع کر لیا گیا، تو آقا کریم نے ایک صحابی کو دیا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کے کسی ایسی جگہ اس کو بہا دو، ٹھکانے لگا دو جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ وہ گئے، ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے خود نوش جاں کر لیا۔ جب واپس پلٹے تو آقا کریم نے فرمایا، ٹھکانے لگائے؟ جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچیں گے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا، لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی جی حضور، میں نے کہا ایسا مشروب کہاں ملے گا، حضور کا خون میرے خون میں شامل ہو جائے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے یہ کیا کیا، میں نے تو بہانے کا کہا، تم نے پی لیا۔ لیکن حضور نے جو لفظ کہے وہ سنیے، یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا۔ تو حضور کے وضو کے پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے، میں نے تو حکم نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا، جو یہ چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ درست، لیکن کہیں اس عمل کی کیفیت میں کھو جاؤ اور کہیں عمل سے بے نیاز نہ ہو جاؤ، تم نہیں ہوگے آنے والے اس عمل سے جو ہے وہ اس اظہار محبت سے باقی عملی زندگی سے کہیں کنارہ کش نہ ہو جائیں۔ حضور نے ایک اصول دیا، فرمایا تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن سنو، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ جب بھی بولے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، اور جب کوئی اس کی ہمسائیگی میں آ بسے تو مجاورت کا، ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ یعنی تمہارا وہ عمل اپنی جگہ پہ کہ میرے وضو کے پانی کو تم زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لیکن محبت کہیں یہی نہ رک جائے اور میرا لایا ہوا نظام کہیں تمہاری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، آنے والوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت فرمائے، تو اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے سچ بولے، جب بھی بولے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، مومن سچا ہوتا ہے۔ اور ہم کیوں سچے نہیں ہوں گے؟ ہمارے نبی کو تو کافر بھی صادق و امین کہتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، اگر بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر کاہے کا اسلام اور کاہے کا دین؟ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے۔ اللہ اکبر!
جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس کو سونگھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں اور ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جو رحمت کا پارسل لے کے رحمت کی ڈلیوری دینے ہمارے گھر آ رہے تھے، تو گھر سے نکلتے ہوئے بدبو کے بھبوکوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، اور اگر گھر میں باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، بچے اور بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی ہیں اور بہویں بھی جھوٹ بولتی ہیں، وہاں سے تو جو ہے وہ بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے، فرشتے کتنے دور چلے گئے ہوں۔ تو اب گھر میں بے برکتی، نحوست اتر آئی، چونکہ جو فرشتے لانے والے تھے رحمت، وہ باہر شہر سے کھڑے ہیں، اور ہم نے سمجھا شاید کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہم نے سمجھا شاید کسی نے ٹونا کر دیا، ہم بھاگے عامل کے پاس، اور عامل صاحب تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی کام کے لیے تھے۔ انہوں نے کہا تم وقت پہ آگے ہو، ورنہ 2 گھنٹے بھی لیٹ ہوتے تو یہ چل جانے تھے، اب تمہیں اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اور جس کو نہانا بھی نہیں آتا تو لوگ جا کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آ رہے، بدبو کی وجہ سے، جو جھوٹ کی وجہ سے پھیلی ہے، تعفن کی وجہ سے، اس عفونت کی وجہ سے وہ شہر کے باہر کھڑے ہیں، گاؤں کے باہر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں پارسل لیے ہیں ہمارے حصے کے، لیکن ان گلیوں میں داخل نہیں ہو سکتے، بدبو اتنی پھیلی ہوئی ہے، اور ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، بلکہ وہ عمل کہتے ہیں بندش کر دی ہے۔ یہ ایک عجیب اصطلاح ہے، رزق کھولتا بھی اللہ ہے، رزق بند بھی اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ کسی کا بس نہیں کہ کسی کا رزق باندھ دے، اگر کسی کے بس میں ہو تو کوئی کسی کو 2 لقمے بھی نہ کھانے دے۔ رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے اور رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اس کے ذمہ کرم پہ نہ ہو، اور رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اسے مانتا ہے، اور رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ ہدایت اسے دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، دوسری بات فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، کوئی چیز رکھی جائے امانت کے طور پہ، وہ مری چیز ہو، مبصر چیز ہو، یہ تو بڑی بات ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ اگر تم سے کوئی بات کرے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میری بات کوئی اور نہ سنے، فرمایا تمہارے اوپر وہ بھی واجب ہے کہ اس بات کو کسی تک نہ پہنچے، یعنی تمہارے سے کوئی بات کرتا ہوا دائیں بائیں دیکھے تو وہ بات بھی امانت بن جاتی ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی چیز لا کے تمہارے پاس رکھے اور بعد میں تم ہڑپ کر کے بیٹھ جاؤ اور تمہاری دینداری میں فرق ہی نہ آئے، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر جاؤ، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر جاؤ، لوگوں کے گھروں پہ قبضے کر جاؤ، لوگوں کا مال کھا لو، اور پھر بعد میں عمرے اور حج کرو، وہ عمرے اور حج اس کھائے ہوئے مال کا کفارہ نہیں ہو سکتے، یہ دینا ہی پڑے گا۔ جس نے کسی کی 1 انچ بھی دبائی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس دن تو ایک عمل کا حساب ہونا ہے۔ تو امانت اگر تمہارے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرو گے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، میں جو یہ چاہتا، جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی تعظیم کرے اور ہمسائے کی تکریم کرے۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ کے محبوب نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکیدات کی گئیں کہ مجھے لگا کہیں مال کے اندر، جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، اس قدر مجھے جو ہے۔ اور جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ 40 گھروں تک ہوتا ہے، صرف ہمسایہ وہ نہیں ہے جس کی دیوار لگتی ہے، 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو یہ سنا ہے اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم خود جنت کے طالب ہیں، ہم نے اگر جنت پانی ہے تو لوگوں کی زندگیوں کو جہنم نہیں، لوگوں کی زندگیوں کو دنیا پہ جنت بنانا ہوگا۔ اور جنت کا بھی نقشہ مولوی صاحب نے کوئی اور ہی پیش کر دیا ہے۔ ہر وقت جنت، جب مولوی صاحب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو سوائے حور سے نیچے لینڈنگ ہی نہیں ہوتی ان کی، اور حور کے جس طرح نقوش بیان کر رہے ہوتے ہیں، حور ایک حقیقت ہے، میرے واقعی میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن آج پوری جنت کے اندر صرف اللہ نے حور ایک بنائی ہے، اور مولوی صاحب اس کو جس طرح سے جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ سنو جنت کا نقشہ قرآن نے بیان فرمایا، ذرا وہ بھی سنو۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما،
جنت ایسا مقام ہے جہاں سننے کے لیے آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی جو آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہو، آپ کے کانوں پہ بوجھ ہو۔ ہم باہر جنریٹر لگا دیا اور اپنی تو کھڑکیاں بند کر لی اور ہمسائے کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، اور گرمی الگ ہے اور ہم چین سے سو گئے، اور اس جنریٹر کے شور نے ہمسائے کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو چین کی نیند سوئے اور ہم جنت کے مستحق ہیں، ہم اس لیے سو گئے صبح اٹھ کے ہم نے نماز جماعت سے پڑھنی ہے۔ تو جو ساری رات اس کو جو ہے اس شور و غل کی سولی پہ لٹکائے رکھا، اس کا حساب کون دے گا؟ جنت کا یہ نقشہ ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں کوئی لغو بات اور جس کو اسم کہا جا سکتا ہے، گناہ کا جس پر اطلاق ہو سکتا ہے، وہ جنت کا نقشہ نہیں ہے۔ اللہ جنت بھی ہمیں بات سنو آپ، یہی تو ہمارے مسئلے، ہمیں یہ نہیں پتا یہ نادان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا، ہمیں یہ نہیں پتا نعرہ کہاں لگانا ہے اور بات کہاں کرنی ہے، ہم جوشیلے اور جو ہے وہ یہ ہم سمجھنے کی دین کو کوشش کریں، ہم اپنے جذبات کی مغلوبیت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھنے سے عاری ہو جائیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج ہم نے لوگوں کے لیے اتنی اذیت کھڑی کی ہے، ہمارا 5 مرلے کا گھر ہے، 10 مرلے کا گھر ہے، گھر میں سٹور بھی موجود ہے، گھر میں بیڈ روم بھی موجود ہیں، بڑے بڑے واش روم موجود ہیں گھر کے اندر، نئی گھر کے اندر موجود ہے، تو موٹر لگانے کی جگہ گھر میں موجود نہیں ہے، وہ گلی میں رکھنی ہے، اندر 3 سیڑھیاں اندر کی جانب نہیں کر سکتے، 5 فٹ کی 6 فٹ کی گلی کے اندر 6 سیڑھیاں باہر نکالنے ہیں، جس سے اندھیرے میں لوگ ٹکراتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا استحقاق ہے۔ یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، یہ ایک جابرانہ نظام ہے، ہمیں راستوں کو کشادہ کرنے کا کہا گیا ہے، ایک پاکیزہ معاشرت جو لوگوں کے لیے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر کون ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے؟ ہم لوگوں کو ضرر دے کے تکلیف پہنچا کے اور جو ہے وہ لوگوں کی جو مفاد عامہ کی چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار بن گئے ہیں۔ تو صاحب ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے مبارک ہے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن فرمایا یہ 3 باتیں بھی یاد رکھو، جب بھی بولنا سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، تمہارے پاس جب امانت رکھی جائے تو کبھی خیانت نہ کرنا، تیسری بات فرمائی جو تمہاری ہمسائیگی میں آبسے، ہمسائیگی میں آبسے، فرمایا اس کی مجاورت کا خیال رکھنا۔ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہمسائے کی عورت کے ساتھ گناہ کرنا ہے، چونکہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے، تو یہ ایک پردہ ہوتا ہے اور اس کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ حلیلہ تو جارے ہی فرمایا کہ جو ہے وہ ہمسائے کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ایسا عمل کرنا جو نامحمود ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنی اولاد کو دین کی راہوں پہ ڈالنا ہوگا، اور یہ میلاد صرف جھنڈے اٹھانے کے لیے نہیں، نعرے لگانے کے لیے نہیں، یہ میلاد ہمارے اندر کو سنوارنے کے لیے۔ میں جھنڈوں کا منکر نہیں، میں خود بھی جھنڈیاں لگاتا ہوں، خود بھی چراغاں کرتا ہوں، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ جھنڈیاں صرف گلیوں میں نہ لگائی جائیں، دل کے ایک ایک پرت پہ بھی نام محمد کی جھنڈی لگائی جائے۔ میں چراغاں کا قائل ہوں، لیکن میں کہتا ہوں چراغاں صرف بندیروں پہ ہی نہ کیے جائے، کوئی دیا، کوئی موم بتی لے کے دل کی اندھیر گلیوں میں بھی آیا جائے، یہاں بھی بہت ظلمتیں ہیں، ان کو بھی مٹایا جائے۔ میں گلیوں کی صفائیوں کا قائل ہوں، میلاد آ گیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ، یہاں بھی حسد کے کوڑے پڑے ہوئے ہیں، یہاں بھی بغض کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہاں روڑیاں ہیں جو ہے وہ نفرتوں کی، تو کوئی جھاڑو لے کے اندر بھی آؤ، دل کی گلیاں صاف کرو، چراغاں بھی کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، پھر نظر جھکے گی تمہارا دل مدینہ بنا ہوا دکھائی دے گا۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ حضور کے میلاد کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
مشہور کلام ہے، پہلے بھی میں پڑھتے رہتا ہوں، آج پھر موقع محل کے مطابق اسے سماعت کیجئے اور ہو سکے تو ساتھ بھی پڑھیے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، سبز گنبد نگاہوں میں آنے لگا، سبز گنبد نگاہوں میں آنے لگا، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، مل گئے جس کو حضور کے آنے کی خوشی ہے اس کے تو سینے سے آواز آنی چاہیے اور گونج پڑ جانی چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، بخش کر نعمتیں دو جہاں کی مجھے، بخش کر نعمتیں دو جہاں کی مجھے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ دربار مصطفیٰ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں سے عطا پر عطا ہوتی ہے، عطا پر عطا ہوتی ہے۔ حضور ایک چیز عطا کر کے فرماتے یہ نہیں مت چلا جا، بندہ مانگتا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت عطا کرتے جاتے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے، مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہاں مل گئے مصطفیٰ اور
تاخیر عالم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی السید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين معزز و مکرم پیر طریقت رہبر شریعت پیر برہان حق ہاشمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ احسانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ عظیم مہینہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اس مالک کا شکر ادا کریں۔ سامعین محترم، 12 روزہ محافل کا انعقاد یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، ایک دفعہ پیر اجمل رضا قادری صاحب کو آپ جانتے ہیں سارے، ان سے گفتگو ہوئی تو ایک بات سنائی انہوں نے، وہ آپ کیوں سنا دیتا؟ وہ کہنے لگے کہ ان کی جو پہلی مسجد ہے نا وہ چھوٹی سی ہے، یعنی شاید آپ کی مسجد سے بھی چھوٹی ہو، چھوٹی مسجد۔ وہ کہنے لگے کہ ظاہر ہے وہ اسکول کا بھی پڑھے ہوئے ہیں، اسکول کی تعلیم شاید ایم اے تک وہ پڑھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک علمی شخصیت ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجراں والے محدث اعظم پاکستان رحمہ کے شاگردوں، خاص شاگردوں میں سے ہیں بزرگ۔ کہنے لگے کہ میں ان کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا کہ حضور کوئی بڑی مسجد ہو جائے، کوئی مرکزی مسجد ہو جائے، کوئی بڑی مسجد مل جائے، مرکزی مسجد مل جائے، ظاہر ہے میں نے اتنا پڑھا ہے تو کوئی ذرا بڑی مسجد ہو، مرکزی مسجد ہو۔ تو پیر صاحب کہنے لگے کہ مجھے نا چند لفظوں میں ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہوں نے جواب دیا۔ کہنے لگے کہ مولانا مسجد مرکزی نہیں ہوتی، بندہ مرکزی ہوتا ہے۔ مسجد مرکزی نہیں ہوتی، بندہ مرکزی ہوتا ہے۔ جب بندہ مرکزی ہو تو پھر لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ یہ پیر صاحب کی بڑی محنتیں ہیں۔ آپ لوگ بعض لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ امام میں یہ مسئلہ ہے، امام میں یہ مسئلہ ہے۔
اللہ کے بندو یہ ساری رونقیں امام مسجد کی وجہ سے ہی ہوا کرتی ہیں۔ تو پیر صاحب جو ہیں یہ بھی آپ کے پاس ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، قدر کریں ان کی۔ جب ہمارے بزرگ چلے جاتے ہیں بعد میں جو ہے وہ ہم پھول چڑھاتے ہیں، زندگی میں قدر نہیں کرتے ہم۔ اپنے علماء کی قدر کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس میں موضوع کی طرف آنے لگا ہوں۔ بزرگوں نے بہت وجوہ بیان کی ہیں، دو وجہ میں بیان کر دیتا ہوں، یاد رکھ لیں۔ ایک تو ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضور خالق نہیں ہیں بلکہ حضور مخلوق ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ میلاد مناتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، ہم تو شرک کو ختم کرتے ہیں، ہم تو شرک کو ختم کرتے ہیں۔ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا آئے ہیں، حضور پیدا ہوئے ہیں۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، وہ خالق نہیں ہوتا، وہ مخلوق ہوتی ہے۔ ایک تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، اور دوسرا ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا تشریف لائے ہیں لیکن ہمارے آقا جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بھی لوگوں کو ہم بتاتے ہیں۔ یہ میلاد کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم ایک تو شرک کو ختم کرتے ہیں اور توحید کو کیا کرتے ہیں؟ مضبوط کرتے ہیں۔ توحید کو مضبوط کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ اور دوسرا ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثل؟ کون ہے تم میں سے میری مثل؟ میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، کوئی ہو سکتا ہے تم میں سے میری مثل؟ تو ہم لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں ہمارے آقا وہ ہیں جن کی مثل جو ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے یکتا ہی پیدا فرمایا۔ تو موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ۔ پہلے بات کو سمجھ لیں، انبیاء علیہ السلام یا حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی اختیارات عطا فرماتا ہے۔ اگر اختیار عطا نہ فرمائے پھر عام بندے اور نبی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ بھئی دیکھیں، اگر عام آدمی بھی وہی کام کرتا ہے اور اللہ کے نبی بھی وہی کر سکے، کہے بس میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، تو پھر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھ میں اور اللہ کے نبی میں کیا فرق ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو ایسے نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اختیارات عطا فرما کر اپنے نبیوں کو بھیجتا، ویسے نہیں بھیجتا۔ معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں جی جیسے ایک ڈاکیا ہے اور ڈاکیا آیا اور ڈاک دے کر معاذ اللہ چلا گیا، اور معاذ اللہ نبی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تمہیں عطا کریں فَخُذُوا، اس کو پکڑ لو، اور جس سے منع کرتے ہیں اللہ کے رسول منع ہو جاؤ۔ اختیار اور کس کو کہتے ہیں؟ اختیار اور کس کو کہتے ہیں؟ میرے علیہ السلام نے حج کی فرضیت کے حوالہ سے ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے علیہ السلام خاموش رہے۔
انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا علیہ السلام پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ انہوں نے پھر یہی سوال کر دیا, کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں نعم کہہ دیتا, اگر میں کہتا جی ہاں, فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی ہر سال تم پر حج کو فرض فرما دیتا. اختیار اور کس کو کہتے ہیں؟ اختیار اور کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اگر میں مصطفیٰ کہتا جی ہاں بس یہ الفاظ میری زبان مبارک سے نکل جاتے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, پھر اللہ تبارک و تعالی تم پر ہر سال میں حج کو فرض فرما دیتا. تم کہتے ہو کہ انہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی ایک صفت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہزاروں صفات میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے. کثیر حدیث اس میں دلالت کرتی ہے. یہ حدیث نہیں بڑی آپ نے مشہور حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی. کس میں پڑ جائے گی؟ مشقت میں پڑ جائے گی, تو میں ان پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا لازم فرما دیتا ہوں. اور ایسے ہی فرمایا کہ نماز عشاء کے بارے میں فرمایا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ مشقت میں پڑ جائیں گے, یعنی خیال ہے ہمارا حضور کو, فرمایا کہ میں ان کو عشاء جو ہے اس میں تخیر کر دیتا کہ یہ تہجد کے ٹائم پڑھ دے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے نہ مسواک فرض فرمائی اور نہ ہی عشاء میں تاخیر کا ارشاد فرمایا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا علیہ السلام کو یہ اختیار دیا ہے کہ حضور چاہیں تو فرض فرما دیں اور چاہیں تو فرض نہ فرمائیں. یہ حضور کی چاہت ہے بھئی, یہ حضور کا اختیار ہے. فرمایا اگر میں چاہتا تو فرض فرما دیتا, نہیں چاہیا مشقت میں پڑ جائے گی, میری امت جو ہے وہ نہیں ایسا کر سکے گی. تو فرمایا آقا علیہ السلام نے خود عمل فرمایا, سنت عمل کر دیا, لیکن حضور نے حکم نہیں فرمایا. پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات عطا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور حدیث ہے, آقا علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے, حضور کی خدمت کرتے. یہ جو خدمت ہے نا اس میں بڑا کچھ ہے. بعد طالب علم جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں, لیکن بعد طالب علم اتنے ذہین نہیں ہوتے, لیکن وہ اپنے اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذہین بچے سے بھی اسے زیادہ مقام عطا فرما دیتا. یہ خدمت جو ہے نا, جو ادب ہے, خدمت ہے, اس میں بڑا کچھ ہے. بہت سے واقعات اس میں ہیں. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرواتے, خدمت کرتے آقا علیہ السلام. ایک دن میرے آقا علیہ السلام کی رحمت جوش میں آئی, رحمت جوش میں آئی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. 3-4 روایتیں آتی ہیں اس حوالے سے. ایک روایت میں آتا ہے سل, یہ امر کا صیغہ ہے. فرمایا مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے. مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے. ایک روایت میں سل نہیں, مانگ لے جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے, اور ایک میں لی سل, مانگ لے مجھ سے جو تو مانگنا چاہتا ہے. علماء کہتے ہیں اس میں عموم ہے. کیا ہے؟
عموم ہے، قید نہیں ہے، مطلق حکم ہے، مقید حکم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا اے ربیہ یہ آسمان کی نیچے نیچے جتنی چیزیں ہیں ان میں سے جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا، لیکن اوپر جو ہے میرے اختیار نہیں ہے، اوپر میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے مطلق فرمایا ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ربیہ مانگ لے جو تو مانگنا چاہتا ہے۔ سامعین محترم، زمین و آسمان، جنت، جون سی چیزیں جو ہیں میرے رب نے بنائی ہیں، جتنی مخلوق ہے ان میں سے جون سی چیز بھی ربیہ مانگتے میرے آقا علیہ السلام انہیں عطا فرما دیتے، میرے آقا علیہ السلام انہیں عطا فرما دیتے۔ لیکن حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھی تربیت کا کیا کہنا، حضور کی صحبت میں رہنے والے ہیں، چند لفظوں میں سب کچھ ہی مانگ لیا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا حضور ایک دکان اور بڑھ جائے، ایک جو ہے وہ فیکٹری ہے 2 ہو جائیں، 10 قلعے ہیں 20 قلعے ہو جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، دنیا مانگ لیتا۔ لیکن حضور کی صحبت میں رہنے والے صحابی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ شاعر نے بڑے پیارے الفاظ کہے ہیں، کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے حضور کی بارگاہ میں، مانگیں گے مانگے جائیں گے۔ انا حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، کیا اندازہ آپ کو کوئی شعر ملے نا آپ کو، آپ اس پہ غور کریں، یا حدیث کی آپ کو جو ہے وہ شرح ملے گی یا قرآن کی آیت کی تفسیر ملے گی۔ اس لیے جون سے لوگ جو ہیں وہ نعت شریف پڑھتے ہیں تو کلام اعلیٰ حضرت پڑھا کریں، پریشانی نہیں ہوتی۔ آج کل کے شعراء پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ پڑھتے ہیں، معاذ اللہ بعض دفعہ تو وہ کفر تک بھی باتیں پہنچ جاتی ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اصحاب رسول کی گستاخیاں کرتے ہیں، جن کا جو مقام ہے وہ مقام نہیں دیتے، کم کرتے ہیں۔ یہ بہت کچھ آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جاہل لوگ ہیں اور جاہل لوگوں کو منبر مل گیا اور اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہیں یہ دینی نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کا جو ہے وہ دل کرے کہ آپ نے حضور کی نعت پڑھنی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کو کھول لیا کریں، ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو، اعلیٰ حضرت کو پڑھتے جائیں گے، پریشانی نہیں ہوگی۔ کوئی آپ سے کھڑا ہو کر پوچھے گا تو کسی بزرگ کے پاس چلے جانا، آپ کو بتا دے گا کہ یہ قرآن فلاں قرآن کی آیت کی تفسیر ہے یا یہ فلاں حدیث کی شرح ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے۔ کیسا؟ لا کا معنی نہیں، عربی زبان میں لا ما یہ دونوں نہیں کے لیے آتے ہیں، لا یستوی، لا نہیں برابر ہے، تو لا جو ہے نہیں کے لیے آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سرکار میں نہ لا ہے، لا نہیں ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے کوئی حاجت تھی تو میں اپنی حاجت لے کر حضور کی بارگاہ میں گیا، یعنی ان کی کوئی بھی حاجت ہوتی حضور کی بارگاہ میں چلے جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو میری حاجت حضور نے پوری فرما دی، تو اپنی حاجتیں لے کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ حضور یہ نہیں کہتے کہ لا میں نہیں دے سکتا، اور حضور یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر ہوا تو دے دوں گا ورنہ نہیں، بلکہ میرے علیہ السلام کی بارگاہ میں ادھر سوال ہوتا ہے ادھر میرے آقا عطا فرما دیا کرتے، حضور
عطا فرما دیا کرتے ہیں. اگر کا سلسلہ نہیں، اگر مگر نہیں چلتا وہاں. وہاں تو کوئی آئے کہے حضور آنکھ چاہیے، ہاتھ لگاتے ہیں، آنکھ عطا فرما دیتے ہیں. اگر کوئی آئے تو ٹانگ ٹوٹی ہے، ہاتھ لگاتے ہیں، آقا علیہ السلام ٹانگ کو صحیح فرما دیتے ہیں. وہاں تو بس سائل کا آنا ہوتا ہے، پھر دیکھیں حضور کی عطائیں کیسے ہوتی ہیں. قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بن مانگی حضور عطا فرما دیتے ہیں. یہ میرا امتی ہے، میں یہ دے دوں. علیہ السلام کی کثیر حدیث اس میں ہے کہ حضور جو ہیں وہ حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے، پل صراط پہ تشریف فرما ہوں گے، بس امتیوں کو عطا فرما رہے ہوں گے، پیالے بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے، پل صراط سے حضور پکڑ کر جنت میں داخل فرما رہے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سامعین محترم، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا کیسا مانگنا دیکھیں اندازہ. یا رسول اللہ جنت میں اپنی معیت عطا فرما دیں. کیا ہی ایک فکرے کے اندر سب کچھ ہی مانگ لیا. کہا حضور جنت میں اپنی معیت عطا فرما دیں، اپنا ساتھ عطا فرما دیں. جنت بھی مانگ لی، حضور کی معیت بھی مانگ لی. میرے علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، یہ ارشاد نہیں فرمایا ربیعہ یہ تو مشکل کام ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، جنت میں میری معیت مانگ رہا ہے تو. میں امام الانبیاء ہوں، سب میں میرا اوپر مقام ہے، اور جنت الفردوس میں میں ہوں گا، اعلیٰ جنت کے اندر ہوں گا. اے ربیعہ تو جو ہے میت میری مانگ رہا ہے. فرمایا نہیں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا اب غیر ذالک، اور بھی مانگ لے، کچھ مانگنا چاہتا ہے تو. صرف جنت میں میت ہی مانگی ہے، اب غیر ذالک اور بھی مانگ، کچھ مانگنا چاہتا ہے. کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ بس آپ کی معیت چاہیے. فرمایا پھر کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا گیا، میری تجھے معیت مل جائے گی. یہ حضور کی عطائیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں سے بڑی بڑی احادیث، بعض دفعہ حدیث پڑھ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ یاد کیسے رکھی ہوگی. حقیقت یعنی کتنے صفحات پہ حدیث سن کر اس کو بیان کر دینا یہ عام سی بات نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا آپ سے حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ٹھیک ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، یہ عمل کیا کر، نہیں فرمایا. بلکہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اے ابو ہریرہ ایسے کر، اپنی چادر بچھا. کیا بچھا؟ چادر بچھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر بچھا دی. اب حضور علیہ السلام نے ایسے لب بھرا، ایسے لب بھر کے ایسے چادر کے اندر ڈال دیا. ایک بارہ
پھر بھرا، ایسے چادر کے اندر ڈال دیا، فرمایا جا ابو ہریرہ سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا، کہتے ہیں پھر جو ہے وہ مجھے کوئی بات بھولنی نہیں ہے۔ فرمایا بس حضور نے یہ فرمایا اے ابو ہریرہ بس اس کو سینے سے لگا لے، فرمایا میں نے سینے کے ساتھ لگا لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حافظہ اتنا قوی کر دیا، اتنا قوی کر دیا، پھر مجھے کوئی بات بھولی نہیں ہے۔ اور اختیار کس کو کہتے ہیں؟ حضور جس کو چاہیں جو چاہیں میرے آقا علیہ السلام عطا فرما دیتے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اتنا جو حافظہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے 2 3 صفحات کی حدیث جو ہے اس کو بیان کر دینا، یہ عام سی بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے میرے آقا علیہ السلام کا فیض ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے انہیں یہ فیض عطا فرمایا ہے۔ بس کہتے ہیں پھر میں سنتا تھا، ادھر یاد ہو جاتا تھا، بس اس کے بعد جو ہے مجھے کوئی بات بھولنی نہیں ہے۔ میرے آقا ایسا عطا کرتے ہیں کہ پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پھر کبھی آگے نہیں کہا حضور حافظہ کمزور ہے، پھر نہیں کہا بڑھاپے میں بھی چلے گئے، کبھی نہیں کہا، بس حضور نے ایسا عطا کیا پھر ضرورت ہی نہیں پڑی دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کہے حضور کمزوری ہے۔ تو سامعین محترم، یہ میرے آقا علیہ السلام کی عطائیں ہیں۔ آقا علیہ السلام جب مسجد نبوی شریف کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تو ایک تنے کا کھجور کا ایک درخت تھا، حضور اس کا سہارا لیا کرتے، یعنی اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے۔ سلسلہ کچھ بڑھ گیا، صحابہ بڑھے تو ظاہر ہے ممبر کی ضرورت پڑی، حضور کی بارگاہ میں ممبر لایا گیا۔ آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ تم انسانوں کی بات کرتے ہو، ادھر تو سوکھے ترے حضور سے محبت کرتے ہیں۔ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ممبر کے اوپر، اب صحابہ نے ایک آواز سنی، رونے کی آواز آئی۔ کثیر احادیث میں دلالت مختلف راوی ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا ایسے کوئی رویا جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑتا ہے نا، روتا ہے اور رونے میں درد ہوتا ہے۔ کہا ایسی درد بری آواز تھی رونے کی، اور بعد نے کہا کہ صحابہ بھی رونے لگے، ایسی درد بری آواز تھی۔ اور بعد نے کہا اتنی بلند آواز سے رویا کہ آواز گونج اٹھی، مسجد نبی گونج اٹھی، اتنی آواز تھی اس کی۔ صحابہ دیکھنے لگے کہ یہ کون رو رہا ہے، کس کی یہ درد بری آواز ہے؟ کہتے ہیں دیکھا آقا علیہ السلام ممبر پہ خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو آقا علیہ السلام نے اپنا ممبر چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے ممبر چھوڑا، ممبر چھوڑ کر حضور علیہ السلام تشریف لائے وہ کھجور کا جو تنا تھا اس کے پاس، اور مختلف روایتیں ہیں، ایک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں جب وہ حضور نے سینے سے لگایا نا، جیسے بچہ ہچکیاں بھر کے روتا ہے، اب وہ تنا ہچکیاں بھر کے رویا، ہچکیاں بھر کے رویا۔ حسن بصری آپ فرمایا کرتے ہیں، جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں نا، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واہ انسان تنا حضور کی جدائی میں کتنا روتا ہے، حضور کی عشق میں کتنا روتا ہے، تیرا دل نرم ہی نہیں ہوتا، تیری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں بہتے، خود تنا ہو کر جو ہے حضور سے کتنی محبت کرتا ہے۔ علیہ السلام نیچے تشریف لائے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، ہچکیاں بھر کے رویا، رونا بند کر دیا۔ اب علیہ السلام نے اس سے کلام فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کلام فرمایا۔
لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں سے کلام کیا، مردوں سے۔ میں کہتا ہوں مردے تھے نا، انسان ہی تھے۔ یہ تو تنا جو ہے وہ اس کی جڑیں بھی ہیں جو اکھاڑ لی گئی ہیں، اوپر سے بھی کاٹ دیا گیا ہے، نیچے سے بھی کاٹ دیا گیا ہے، اس کا درمیانہ حصہ ہے، اور پھر جاندار بھی نہیں ہے۔ یعنی جانداروں سے کلام کرنا آسان ہے یا بے جان چیز سے کلام کرنا آسان ہے؟ میرے علیہ السلام نے اس سے کلام فرمایا۔ اختیار دیکھیں، اور تم حضور کی اختیار کی بات کرتے، حضور تو آگے اختیار دیتے۔ تم باتیں حضور کے اختیار کی کرتے ہو، میرے آقا تو آگے اختیار دیتے ہیں۔ فرمایا بتا بھائی اے تنے، اگر تو چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو تجھے جس باغ میں تو تھا وہاں لگا دیں۔ اب اس کی چاہت چل رہی ہے، تم حضور کی چاہت کو نہیں مانتے، وہ بے جان چیز کی چاہت چل رہی ہے۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو تجھے اس باغ میں لگا دوں، وہاں سے جہاں سے تجھے جو ہے وہ لایا گیا ہے، وہاں سے صحابہ تیرا پھل کھائیں گے۔ اگر تو چاہتا ہے تو پھر تجھے جنت میں لگا دوں۔ کہاں لگا دوں؟ تجھے جنت میں لگا دوں۔ اب اختیار حضور نے اس تنے کو دیا، فرمایا یہ تجھے اختیار ہے، تو نے جدھر کہنا ہے مصطفیٰ نے وہی چیز تجھے عطا فرما دینی ہے۔ بس یہ تیری چاہت ہے، تو نے کہنا ہے میں نے تجھے وہ عطا کر دینی ہے۔ اس نے کہا، تنے نے کہا حضور مجھے جنت میں لگا دیں۔ میرے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ میرے قدموں میں لگا دو، یہی جنت ہے۔ ریاض الجنہ میں نہیں ہے جی اس طرح نانا، حضور نے قدموں میں لگا دیا، حضور کے قدموں میں جنت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام تو خود اختیار کی بات کرتے ہو، میرے آقا علیہ السلام تو آگے اختیارات عطا فرماتے ہیں، حضور تو آگے یہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت خزیمہ حضور کے صحابی ہیں، یاد رکھتے شریعت نے کوئی بھی معاملہ ہو اس میں دو گواہوں اور زیادہ گواہوں کا مسئلہ ہے، یعنی کسی نے کسی پر جو ہے کوئی الزام لگایا ہے، اس نے کہا جی فلاں شخص نے میری فلاں چیز چوری کر لی، اب کیا ہے، وہ جس نے کہا ہے اس نے چوری کی ہے وہ گواہ لائے گا، اگر وہ گواہ نہیں لا سکتا تو جس پر الزام لگایا گیا ہے اسے حکم ہے کہ وہ کیا دے گا، قسم دے گا۔ گواہ دو ضروری، گواہ کتنے ضروری ہیں؟ دو ضروری ہیں۔ یہ قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے، شریعت کا یہی فیصلہ ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک اونٹ کا سودا کیا، کوئی وہاں پہ موجود نہیں تھا، ایک یہودی کے ساتھ سودا کیا، سودا طے پا گیا، علیہ السلام نے شاہ فرمایا چل بھئی تجھے میں پیسے دیتا ہوں، جو بھی اس کے ساتھ معاملہ طے ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور آگے چل رہے تھے، وہ پیچھے چل رہا تھا، کوئی بندہ اسے ملا، اس نے کہا بھئی ہاں جی کتنے کا؟ اس نے کہا میں نے بیچ دیا ہے۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ اتنے لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یعنی زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ اب جب اس نے اس سے بات جو ہے وہ طے وغیرہ کر رہا تھا تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو نے مجھے بیچ دیا ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ تیری بیع ہو گئی ہے، سودا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر سودا ہو گیا تو گواہ لاؤ، کوئی گواہ لاؤ۔ اب میرے علیہ السلام تھوڑا سا خاموش ہوئے، حضرت خزیمہ رضی اللہ بات سن رہے تھے، فوراً آ کر بولے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اتنے میں یہ اونٹ خریدا ہے، اتنے میں خریدا ہے۔ اچھا ظاہر ہے جب گواہی مل گئی اس نے جو ہے وہ چیز حضور کو دے دی، حضور سے پیسے لے لیے۔
اب میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی سے پوچھا نا، کہا بھائی تو تھا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں، تو نے جو ہے یہ گواہی کیسے دے دی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا، یہ جو وحی آتی ہے ہم پر تو نہیں آتی حضور، یہ تو آپ پر ہی آتی ہے حضور، یہ آپ ہمیں بتاتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتاتے جاتے ہیں، ہم مانتے جاتے ہیں حضور، ہم نے تو اللہ کو بھی آپ کے کہنے پر مانا ہے، یہ تو گواہوں کی بات کرتے ہیں، یہ گواہی چیز ہی کیا ہے؟ ہم نے تو رب کو بھی آپ کے کہنے پہ مانا ہے، جو وحی آتی ہے آپ کے کہنے پر مانا ہے کہ یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد اختیار سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سن لو، یہ خزیمہ میرا جو صحابی ہے، اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی، اس کو اختیار کہتے ہیں۔ اب صحابہ کا معمول رہا، تمام صحابہ کا، جب قرآن مجید جو ہے اکٹھا کیا گیا، اس وقت بھی صحابہ نے کہا تھا، حضرت خزیمہ جو ہیں یہ حضور نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ایک بندے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ فرمایا جب یہ آیت لے کر آئے اور کوئی اور گواہ نہ ہو، صرف یہ ہو، تو پھر جو ہے مان لیں یہ قرآن کی آیت ہے۔ یعنی سارے صحابہ جتنے ان کی زندگی رہی، ان کی گواہی جو ہے وہ کتنے لوگوں کے برابر رہی؟ 2 لوگوں کی، ان ایک کی 2 لوگوں کے برابر گواہی رہی۔ کیوں؟ یہ میرے آقا کو اختیار ہیں، اگر ایک بندے کو 2 بندوں کے برابر کر دیں، اختیار اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو سامعین محترم، یہ عطائیں میرے آقا علیہ السلام کی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، رمضان کا مہینہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹ گیا، بیوی کے پاس چلا گیا۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے کفارہ نہیں پڑتا، بعض صورتوں میں کفارہ پڑتا ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا، غلطی ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ پڑ گیا۔ آقا علیہ السلام نے انہیں جو قرآن کا حکم تھا کفارات کا بیان فرما دیا۔ فرمایا بھی ایسے کرو کہ روزے رکھو 60 لگاتار، چھوڑنا بھی نہیں ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور غلام آزاد کرو، بس یہ حکم ہے قرآن کا، یہاں بات ختم ہو، اسے یہ عمل کرنا ہی پڑے گا۔ حضور کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ عمل کرو بھائی، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، آپ کا روزہ توڑ دیا، آپ نے غلطی کی ہے۔ اس نے کہا حضور میں تو طاقت نہیں رکھتا ہوں، مجھ میں طاقت ہے نہیں ہے۔ اب دیکھیں اختیارات، شریعت کا حکم یہاں ختم ہے بھائی، آگے اس کے بعد اللہ سے آپ کو قرآن کی کوئی نص، کوئی حدیث نہیں ملتی، اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں، کوئی نص نہیں ہے سوالات سے۔ بات یہاں پہ ختم ہے، روزے رکھیں، مسکینوں کو کھانا کھلائے، غلام آزاد کرے، نہیں، یعنی اور کوئی اس کا بدل نہیں ہے، یہی کرنا پڑے گا اس کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ مدینہ شریف میں کدھر ہے، باغ ہی باغ ہیں، باغات میں سے ہیں، صحابہ حضور سے محبت کرنے والے تھے، بعد دفعہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر آتے، بعد دفعہ جو ہے وہ صدقہ جو ہے، بعد طلباء جو ہے ان کے لیے صدقے کی کھجوریں لے کر آتے۔ ایک ساتھی آئے، وہ جو ہے وہ کھجوروں کا ایک تھال لے کر آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب علیہ السلام نے شاف این السائل، اور جس نے سوال کیا تھا کدھر ہے، کدھر ہے بھئی، کہاں ہے وہ سائل جو ہے، سوال کرنے والا کدھر ہے؟ وہ فوراً کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں ہوں۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا یہ تھال لے جا،
مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تم کہتے ہو اختیاری کوئی نہیں ہے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، جا یہ تھال لے جا۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا، وہ کھڑا رہا، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا، مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ حضور سب سے زیادہ مدینے میں میں ہی غریب ہوں، میرے اللہ یا رسول اللہ، یا رسول یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا، مدینے میں سب سے زیادہ غریب میں ہی شخص ہوں۔ اب میرے آقا کا اختیار دیکھیے گا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا اپنے بچوں کو جا کے کھجوریں کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اختیار حضور کی شان ہے، ایک شان ہے، اس میں ہم اگر کلام کرتے رہیں تو یہ ماہ تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضور کی یہ آمد کا مہینہ ہے، خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں، خوشی منائیں۔ اچھا چلو، کوئی کہتا ہے جی میں جلوس نہیں نکالتا ہوں، نہ نکالے، خوش ہو جائیں کسی طریقے۔ اللہ کم سے کم یار اتنا تو بنتا ہے نا، آقا آئیں اور امتی خوش ہو جائے، خوش ہونا تو بنتا ہے۔ آگے اس کا اظہار ہے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر چلو کوئی نہیں کر سکتا تو خوش ہو جائے یار، کسی کو خوش نہ کرے، خوش ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی پیارے دن ہیں، یاد رکھ لیں۔ ان میں محافل کا اہتمام کریں۔ آپ جو ہے وہ جس طریقے سے ہاشمی صاحب انہوں نے کاوشیں کی ہیں، نہیں کر سکتے ایسا، اپنے گھر میں عشاء کے بعد جائیں نماز پڑھ کے، بچوں کو اکٹھا کریں، سب کو ایک ایک ان کو تسبیح پکڑا دیں، بیٹا 100 مرتبہ سب نے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے۔ یہ مہینہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ نمازی ہیں، کم سے کم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجیں، تو پتہ چلے کہ میرے آقا تشریف لائے ہیں، امتی کو خوش ہو گیا ہے، امتی خوش ہو جائیں۔ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی کثرت کر دیں، اپنے گھر میں کچھ اور نہیں اہتمام کر دیں، بچوں کو اکٹھا کریں۔ یہ محفل ہی ہے آپ کی، پتہ نہیں کون سی محفل حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور پتہ نہیں کس درد کے ساتھ جو ہے وہ کہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے حضور پر درود پڑھے، حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اب بغیر پیسوں کے بھی ملال کر سکتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا اہتمام کریں، اپنی مسجدوں میں اہتمام کریں، جتنی جس میں سکت ہے اتنا ضرور کرے۔ کیوں کہ یہ جو ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے، سب سے پاس جو بڑا ہمارے پاس سرمایہ، یاد رکھنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ یہ ایمان کی دولت ہے، جو حضور کے صدقے سے ہمیں ملی ہے، حضور نے دی ہے۔ حضور کے اتنے ہم پر احسانات ہیں، جتنے احسانات حضور کے ہم پر ہیں شاید اتنے سانس نہ ہمارے ہوں، اتنے حضور کے احسانات ہیں۔ تو کم سے کم اتنا ضرور کریں، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ساتھی اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ انہیں دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو ساتھی اس میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہاشمی صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.